ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آپ کے پاس صحابہ کرام موجود تھے۔ ظاہری طور پر ایسے لگتا تھا کہ یہ مسافر ہے، پھر اس نے کہا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا، میرے ساتھ میری بیوی اور میرے بچے بھی ہیں، لیکن میں مدینہ سے گزر رہا تھا اور دل میں سوچا کہ ایک مسئلہ پوچھ لوں۔ ابھی وہ شخص کھڑا ہوا مسئلہ پوچھنے کے لیے تو دو نوجوانوں نے کہا کہ یہ شخص ہمارے باپ کا قاتل ہے، اے عمر آپ ہمیں انصاف دلوائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو اس شخص نے اقرار کر لیا کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، لہٰذا میں ان کے باپ کا قاتل ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پھر ہم انصاف کریں گے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرے ساتھ میری بیوی اور میرے بچے ہیں، لہٰذا مجھے کچھ ٹائم دیا جائے تاکہ میں ان کو اپنے گھر چھوڑ کر واپس آ جاؤں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تیرا کوئی ضامن ہے؟ کوئی ضمانتی لے کر آ۔ تو اس شخص نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی ان کو جاننے والا نہیں تھا۔ تو اس شخص نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے روضہ انور کی طرف نظر کی۔ جب روضہ انور کی طرف نظر کی فوراً ہی ایک صحابی کھڑا ہوا اور اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہا کہ اے عمر میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، اگر یہ نہ آیا تو جو معاملہ ان کے ساتھ ہونا ہے وہ میرے ساتھ کر لینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ جاؤ اب تم جا سکتے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کتنا وقت لوگے؟ اس شخص نے کہا کہ 3 دن کے بعد میں واپس آ جاؤں گا۔ اور اس شخص نے اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لیا اور اپنے گھر چلا گیا 3 دن کے بعد، اور جب واپس آنا تھا مغرب کا وقت ہو گیا۔ ادھر صحابہ کرام اس شخص کا انتظار کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ اب سورج غروب ہو گیا ہے لیکن وہ شخص واپس نہیں آیا، اور صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اگر وہ شخص نہ آیا تو یہ صحابی جس نے ضمانت دی ہے اس کا کیا بنے گا؟ تو اتنی ہی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے دھول اڑ رہی ہے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ شخص گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو واپس نہ بھی آتا تمہیں تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو اس شخص نے آگے سے جواب دیا، اس نے کہا کہ جس نے میری ضمانت دی ہے آپ ان سے پوچھئے۔ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی سے فرمایا کہ تو نے اس کی ضمانت کیوں دی ہے؟ کیا تو اسے جانتا ہے؟ تو اس صحابی نے کہا میں اسے نہیں جانتا لیکن میں نے اس کی ضمانت دی ہے۔ اور وجہ کیا تھی کہ میں نے اس کی ضمانت دی ہے؟ اے امیر المومنین جب آپ نے اس سے کہا کہ اپنا کوئی ضامن لے کر آ، اس نے اپنی دائیں بائیں دیکھا، اس کو کوئی ضامن نظر نہیں آیا، تو اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے روضہ انور کی طرف نظر کی، اور میں نے دل میں خیال کیا کہ کل قیامت کے دن یہ شخص اگر کھڑا ہو گیا اور حضور کی بارگاہ میں اس نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ میں تیرے شہر میں گیا تھا، تیرے شہر کے اندر کوئی بھی مجھے میری ضمانت دینے والا مجھے نہیں ملا تھا، تو میں فوراً کھڑا ہو گیا اور میں نے اس شخص کی ضمانت دے دی۔ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس شخص سے کہا کہ تو واپس کیوں آیا؟ اور اس شخص نے کہا میں اس لیے واپس آیا ہوں، میں نہ بھی آتا لیکن میں اس لیے واپس آیا ہوں، اگر میں آج وعدہ خلافی کرتا ہوں، اگر آج میں وقت پر نہیں پہنچتا تو کل یہ لوگ تانا دیں گے حضور کے شہر کے اندر کوئی بھی شخص جو ہے کسی مسافر کی ضمانت دینے والا نہیں ہوگا، میں اس لیے واپس آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے بچے بھی مجھے روکتے رہے، میرے بچے روتے رہے، لیکن میں ان کو چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ وہ دونوں بھائی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے امیر المومنین ہم اسے معاف کرتے ہیں، ہم اس کا بدلہ نہیں لیتے۔ تو ناظرین کرام آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم اپنے ہمسائے کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟
آج ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اور چند دن کی یہ زندگی ہے اور یہ ختم ہو جائے گی۔ آخرکار سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اپنی دنیا بھی اچھی کریں اور آخرت بھی اچھی کریں۔